बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिक्र नाउ। आज के प्रोग्राम में बात इस इम्कान पर होगी कि क्या इसराइल और अमेरिका ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन करना जा रहे हैं। क्या इसराइल ने जो हमला ईरान पर किया है, क्या उसका मकसद सिर्फ एटमी प्रोग्राम को पीछे धकेलना है, उसको ख़त्म करना है, या हुकूमत को ख़त्म करना है? क्योंकि इशारे जो हैं वो ये हैं कि इसराइल बज़ात ख़ुद अमेरिका की बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट के बाद, सिर्फ सपोर्ट नहीं, बराह रास्त अमेरिकी फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट के बग़ैर अपने मक़ासद हासिल नहीं कर सकता। और ये जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ, ये इनका जो बुनियाद है वो प्रोफेसर जॉन मीरशामिर और प्रोफेसर जेफरी सैक्स, ये दो बड़े मोतबर नाम हैं यहाँ अमेरिका के इंटरनेशनल रिलेशंस में और वर्ल्ड अफेयर्स में। तो उनसे जो गुफ्तगू हुई है, उनसे जो इक़्तिबासात समझ आए हैं वो आपकी नज़र कर रहा हूँ। कि एक बात तो ये कि इस वक्त जो ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, उसमें पहले अमेरिका ने ये कहा कि हमारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। इनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वज़ीर ख़ारजा जो हैं मार्को रूबियो, उन्होंने बाकायदा तफ़सीली बयान दिया कि ये इसराइल ने अपने तौर पर ये कार्रवाई की है, अमेरिका का इसमें कोई हाथ नहीं है। और ये तासुर दिया गया कि अमेरिका को जो है वो रोकने की कोशिश की थी अमेरिका ने, लेकिन इसराइल ने बहरहाल वो कार्रवाई की है। हमारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए हमारे जो अड्डे हैं, हमारे जो फ़ौजी वहाँ पर इलाके मौजूद हैं, उनको वो नुकसान ना पहुँचाया जाए। लेकिन उसके बाद अगले दिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तवील मैसेज लिखा। उनका जो अपना सोशल मीडिया है, ट्रूथ वाला, उस पर उन्होंने लिखा कि मुझे सारा पता था और मैंने ईरान को बहुत मौके दिए, उनको बार बार समझाया कि आपके साथ बहुत बुरा होगा, आप मेरी बात मान लें और जैसे मैं कहता हूँ उसको एक्सेप्ट कर लें। और वो कह रहे थे कि ईरान जो है वो अपने सरज़मीन पर यूरेनियम की एनरिचमेंट मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे, ज़ीरो, और फिर हम बात कर सकते हैं। ईरान ने इस पर इत्तेफाक नहीं किया, तो हम आगे नेगोशिएशन चल रही थी। अभी इतवार को बल्कि नेगोशिएशन जो ये दोबारा अब मुलाकात होनी थी, लेकिन अब नहीं हो रही इस जंग की वजह से। तो अब ईरान इसमें उसी मैसेज में सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि मैंने उनको बताया कि अमेरिका जो है वो बड़े मोहलक और बड़े ज़बरदस्त हथियार बनाता है, और वो अगर आप एक तरफ हमने उनके कर दिया तो आपका कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो इसलिए आप अपनी तबाही से बचें और मेरी बात मान लें। तो उससे एक बात तो ये ज़ाहिर हो गई कि अमेरिका की आशीर्वाद मुकम्मल तौर पर इसराइल को हासिल थी, और ये हमले के जो प्लानिंग है वो बड़े अरसे से हो रही थी। और जैसे कल भी अर्ज़ किया था कि जिस तरह ईरान के अंदर से तेहरान के करीब से हमले किए गए हैं, लोगों के बेडरूम्स में, उनके घरों में, उनके अपार्टमेंट्स पर, और अपने कमरे में उन लोगों को कत्ल किया गया है, तो वो से यही ज़ाहिर होता है कि इनके जो इंटेलिजेंस जो पेनिट्रेशन है इसराइल की, वो बहुत गहरी है ईरान के अंदर, और उनको मालूमात सारी हैं। तो इसलिए वो किसी को भी किसी जगह भी पहुँच सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी जगह महफूज नहीं है। लेकिन इसके बावजूद दो जगह जो इनका जो है, नेतान्स का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पहाड़ों के अंदर है और बहुत नीचे है ज़मीन में, और दूसरा फॉर्ड का है, वो भी कहते हैं कि बहुत नीचे है, बहुत गहरी जगह पे है और बहुत मजबूत पहाड़ों के अंदर है। तो उसको तबाह करने के लिए इसराइल के पास वो टेक्नोलॉजी या वो बॉम्ब नहीं है, सिर्फ अमेरिका के पास हैं। अमेरिका अगर वो इस्तेमाल करे तो वो उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और शायद उनको बिल्कुल तबाह भी किया जा सकता है। अब इसराइल अगर चाहता है कि रजीम चेंज हो, इसराइल का प्रोग्राम उनको ख़त्म कर दिया जाए, अब वो या तो रजीम बिल्कुल घुटने टेक दे, या वो ईरान के लोग जो इसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं और हुकूमत वहाँ ख़त्म कर दी जाए, तो वो इसराइल ख़ुद तो नहीं कर सकता।
یہ دونوں پروفیسر حضرات جو ہیں اس بات میں متفق ہیں کہ اسرائیل بذات خود جو ہے وہ نہ تو طویل جنگ لڑ سکتا ہے امریکہ کے براہ راست شمولیت کے بغیر، براہ راست شمولیت کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ ان کو سپورٹ کرتا ہے، وہ 8-10 دن کی جنگ لڑ سکتے ہیں، لیکن اگر طویل جنگ ہوگی تو اس میں جو ہے وہ اسرائیل کے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں کہ وہ سارا کچھ کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر رجیم چینج کرنی ہے تو رجیم چینج جو ہے وہ میزائلوں سے تو نہیں ہوگی، اس کے لیے یا تو ایران کے اندر لوگ جو ہیں وہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اور حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے تب ہوں گے اگر باہر سے بم آنا بند ہوں گے، تو اگر باہر سے اس طرح بم برستے رہیں گے تو پھر حکومت کے خلاف مظاہرے کرنا یا حکومت کو گرانے کے لیے کارروائی کرنا وہ تو مشکل ہو جائے گا۔ بغاوت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اندر سے بغاوت ہو جائے، وہ کبھی بھی کسی حکومت میں اس کو امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ ایسی حکومت آ جائے گی جو ساری باتیں ان کی مان لے گی، اس کا امکان کم نظر آتا ہے۔ تاہم جو آثار ہیں وہ لگتا یہ ہے کہ جو 1953 میں محمد مصدق وزیر اعظم کی حکومت جس طرح برطرف کی گئی تھی وہ ایک بغاوت کے ذریعے، شاید اس قسم کی کارروائی ہو، لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، ابھی ایسے آثار نہیں ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے اسرائیل کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ کسی طرح امریکہ کو جو ہے اس بات پر راضی کیا جائے، اس کو کس طرح اس بات میں پھنسایا جائے کہ وہ اس جنگ میں براہ راست ملوث ہو جائے۔ اور اگر ایران نے امریکی اڈے وہاں پر ہیں، امریکی فوجی ہیں وہاں پر، ان پر اگر کوئی بم گرائے، ان پر حملہ کیا تو پھر جواز ایک بن جائے گا، اور اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ ایسی صورت میں فالس فلیگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے کہ بم جو ہے وہ اسرائیل گرائے اور نام عراق کا لگے، ایران کا نام لگے اس پہ۔ یہ کارروائی پہلے بھی ہو چکی ہے، 67 میں یہ کارروائی ہوئی تھی، امریکہ کا جہاز ریڈ سی میں تباہ کر دیا گیا تھا حملہ کر کے، اور الزام مصر پہ لگایا گیا تھا، جبکہ حملہ خود اسرائیل نے کیا تھا۔ تو یہ اس وقت بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو لیکن اب یہ سارے امکانات کی بات ہے۔ اور ایک رضا شاہ پہلوی کا بیٹا جو خود کو رضا پہلوی کہتا ہے، اس کا آج بیان بھی چل رہا ہے ٹویٹر پہ، اور وہ تقریر فرما رہے ہیں یا اپنے ایران والوں کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، اور حکومت جب بڑا ظلم کر رہی ہے، اور آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں کہ آزادی چاہیے آپ کو، اور ہم جو ہیں آپ ایران کو آزاد کرنا دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ جو استبدادی حکومت ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اب ان کی ایسی وہاں اگر سپورٹ ہے، میرا نہیں خیال کہ ان کی وہاں کوئی ایسی سپورٹ ہے۔ جو ایرانی رجیم ہے وہ مذہبی رجیم ہے، تھیوکریٹک رجیم ہے، اس کے جو نظریات ہیں وہ نہایت قابل اعتراض ہیں، جس طرح وہ استبدادی گورنمنٹ ہے۔ بلکہ ہمارے محترم ڈاکٹر جاوید اقبال سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ یہ ایرانی قوم بدبخت قوم ہے، پہلے شاہ کا استبداد تھا، اب مولویوں کا استبداد ہے۔ تو وہ استبدادی حکومت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر جس طرح انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز کانٹیکٹ کیے ہیں، جس طرح انہوں نے پراکسیز بنائی ہیں، اس طرح جو کچھ کیا ہے وہ بھی انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، نہ اپنے لیے نہ دوسروں کے لیے۔ کہنے کو تو ریزسٹنس ہے، لیکن ریزسٹنس اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ ریزسٹنس جو ہے وہ سب سے زیادہ ریزسٹنس آپ سعودی عرب کے خلاف آپ نے 8-10 سال سے لگائے رکھی ہے، اس کے خلاف آپ کارروائیاں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ حزب اللہ کے ذریعے آپ نے جو ہے لبنان کو بالکل جو ہے اپاہج کر کے رکھ دیا ہے، معطل کر کے رکھ دیا ہے ان کی حکومت کو۔ تو کہنے کو تو آپ اسرائیل کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، لیکن جو اصل جو امیجیٹ وکٹمز ہیں وہ آپ کے لبنان ہیں بہت بری طرح، اور سعودی عربیہ کا بھی کتنے اربوں ڈالر کا نقصان اس میں ہوا ہے جو حوثیز کو آپ نے سپورٹ کیا ہے۔ تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ کیا وہ گورنمنٹ کے کتنے قصوروار ہیں، کتنے وہ استبدادی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود جب تک کہ امریکہ کی فوج بذات خود اس میں شامل نہیں ہوتی، رجیم چینج کا امکان کم نظر آتا ہے۔ اور کیا امریکہ جو ہے وہ اپنی فوج وہاں بھیجے گا؟ اس وقت اس کا امکان ذرا کم نظر آتا ہے۔ صرف بغاوت وہاں ہو سکتی ہے، وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے، فوج کے اندر بغاوت کرانا جو ہے وہ
وہ اس کا امکان پورا تو نہیں کہہ سکتا، اور وہاں اس کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا باہر بیٹھ کے کہ یہ وہاں بغاوت ہونے لگی ہے. اگر ایسا ہو تو چند لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا. باقی عوام اٹھ کھڑے ہوں ایسا امکان نظر نہیں آتا. میزائل پھینک کے آپ حکومت رجیم چینج کر دیں ایسا بھی امکان نظر نہیں آتا فی الحال. باقی ہوگا کیا یہ اب آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا. لیکن ایک چیز ظاہر ہے کہ ایٹم بم نہ ہونے کی وجہ سے ایران کو جو مار پڑ رہی ہے، اب بہت سے ممالک یہ سوچیں گے ضرور کہ ایٹم بم ہو تو پھر ہی آپ کا تحفظ ہے. نارتھ کوریا کو دیکھ لیں، چھوٹا سا ملک ہے، اکانومی کا برا حال ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ بہت ایڈوانس ہے. ایٹم بم اس کے پاس ہیں، میزائل اس کے بہت بڑے طاقتور ہیں، اور کوئی اس کو ہاتھ نہیں ڈالتا. تو یہ جو میسج جا رہا ہے یہ بھی غلط میسج جا رہا ہے. دنیا کے امن کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ ایک ایسی حکومت کو گرانے جا رہے ہیں جس کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، جس نے ابھی تک ایٹم بم بنانے کا فیصلہ بھی نہیں کیا ہے. تو جو دوسرے ممالک ہیں وہ پھر یہی سوچیں گے. قذافی کے ساتھ کے پاس ایٹمی پروگرام تھا، اس نے سرنڈر کر دیا، اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے ساتھ. صدام حسین کے پاس ایٹمی پروگرام نہیں تھا، وہ عراق والا 1981 میں تباہ کر دیا انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے خام خواہ جو ہے وہ بہانہ بنایا کہ اس کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، WMD، اور وہ نیوکلیر بام جو ہے وہ بس بنانے چاہ رہا ہے، اور پھر بنا کے القاعدہ کو دے دے گا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ گیسز کا اور نیپام بام اور اس قسم کے جو ہے سارے ان کے پاس ہیں. کچھ بھی نہیں نکلا. تو اس طرح کرنے سے فائدہ تو کوئی نہیں ہوتا. اس جنگ کا کوئی فائدہ امریکہ کو نہیں ہوا، کوئی امریکہ کا انٹرسٹ اس میں سرو نہیں ہوئے. عراق جو ہے وہ تباہ کر دیا. اب ایران کے ساتھ کیا کریں گے وی ڈونٹ نو. تو ہم لوگ صرف دعائی کر سکتے ہیں، باقی اب ہونا ہے جو وہ ہماری مرضی سے تو نہیں ہوگا. تو بات یہاں ختم کرتے ہیں، پھر اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنا کمنٹس دیجیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.